الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم أقساما. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. جناب صدر، سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مبارک محفل اور بابرکت مجلس میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا. فرمایا: تیرے صوفے ہیں اقرنگی تیرے قالین ایرانی، تیرے صوفے ہیں اقرنگی تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی کناسانی. عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور ہے تری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. غوابی روح جب بیدار ہوتی ہیں جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرض، یہ خود فراموشی، یہ رقابت و ہوسناکی، یہ فطرت کی طاقت کو علیہ کرنے والا فکر غصہ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دست نگر بنی ہوئی ہے. اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور ثقافت سے آشنا ہی نہیں. اور دوستو، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمند ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جگہ غم ہو جایا کرتی تھی، جو دریا و سمندر میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی صحت پر سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا. لیکن دوستو، آج وہ نوجوان جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت اور عزم سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں سب سے پیچھے ہے. اس کے حصے میں طاؤس و رباب، عیش و سرمستی اور آرام و راحت ہے. ان کی زندگی، ان کی سیرت و کردار، ان کے ذہن و دماغ میں کوئی خدا کی تصویر ابھر کر نہیں آتی. جبکہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں. مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے. ان کی تعمیر قوم ملت کی تعمیر ہوتی ہے، ان کی تقریب قوم ملت کی تقریب ہوتی ہے. اگر ایک خاص عزائم سرفروشانہ جذبہ اور بمقصد زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر امن و آشتی اور مساوات اور رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے. اس روئے زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم ثقفی اور محمد فاتح رحمہ اللہ کے کارناموں میں رنگ روغن بھرا جا سکتا ہے. ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کرا سکتے ہیں. اسپین، ہندوستان، دنیا الفت و محبت اور مقصد زندگی گزارنے کا تہوار دوبارہ بن سکتے ہیں. اس کی یہ ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان ان کی تعریف پڑھ کر سرفروشانہ عزم لے کر نئی بیداری و جداگانہ اسلامی قرض کی روح کے ساتھ میدان میں آئے، مایوسی اور امید کو سرپش ڈال کر آگے بڑھے. حضرات، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب جوان میں قابل روح بیدار ہوتی ہے اور جیتے کا جگر اور شاہین کا تجسس ہوتا ہے تو اپنا نشیمت تلاش کرتا ہے. ہر چیز سے ابد آزما ہونا اور اسے خدا کے آگے لا کر ڈالنا اپنا فریضہ ہوتا ہے. پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی عشرت کرو اور رام کا عمر مسکن تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ خندار اور زلف درزد زندگی کے ساتھ بنجا آزما ہوتا ہے. وہ اپنی بیداری سے ایک نئے انقلاب پیدا کرتا ہے. کاش آج کا نوجوان بوڑھے میدان عمل میں آئے، نئے عزم اور لے کر اس کارگاہ حیات کا مقابلہ کرے جس کے ذہن میں تصور بھی ہو. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اس کے بعد یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وما علینا الا البلاغ.